امریکی ادارہ برائے عالمی ترقی کے مطابق امریکہ ضرورت مند ملکوں کو خوراک فراہم کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، جس سے پچھلے سال کے دوران 46 ملکوں میں 5.5 کروڑ افراد کو خوراک فراہم کی۔ یہ امداد سال ہر سال سے خوراک کی کمی کا شکار ملکوں کو فراہم کی جا رہی ہے، مگر بوسٹن کی ٹفٹس یونیورسٹی کے پیٹرک ویب کہتے ہیں کہ ابھی کچھ کام اور کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تاثر تھا کہ آپ خوراک فراہم کرتے رہیں، یہی کافی ہے، لیکن ہم یہی بحث کرتے چلے آئے ہیں کہ صرف خوراک فراہم کرنا کافی نہیں۔ اور خاص طور پر بچوں کے لیے امریکی ادارے یو ایس ایڈ کی جانب سے مرتب کردہ ایک نئی رپورٹ میں پیٹرک ویب اور ان کے ساتھی محققین نے لکھا ہے کہ بچوں کی زندگی کے ابتدائی 1000 دنوں کے دوران خوراک کی کمی جسمانی صحت اور دماغ کی نشوونما کو بری طرح متاثر کر سکتی ہے۔ رپورٹ میں 2 سال سے کم عمر بچوں اور حاملہ خواتین کے لیے زیادہ فائدہ مند خوراک مہیا کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے، اور ادارے کے سربراہ راجیو شاہ کہتے ہیں کہ رپورٹ سے کئی اہم تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں۔ ہم خاص طور پر خیال رکھیں گے کہ خوراک میں پروٹینز کیسے شامل کریں تاکہ بچے صرف کیلوریز والی خوراک ہی نہ کھائیں بلکہ پوری غذائیت حاصل کریں جو دماغ اور جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ رپورٹ میں اناج اور خوردنی تیل میں وٹامن اور معدنی اجزاء بہتر بنانے کی تجویز پیش کی گئی ہے، جو زیادہ مشکل کام نہیں، لیکن یو ایس ایڈ کے خوراک کی ٹیکنالوجی کے ماہر اسٹیفن موڈی کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے مخصوص خوراک میں جانوروں سے حاصل کردہ پروٹین شامل کرنا کچھ مشکل کام ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں ایسی خوراک کی تیاری میں اس کے قابل استعمال رہنے کی مدت اور قیمت جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ لیکن تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں خوراک کی قیمت پر ضرورت سے زیادہ توجہ دی گئی ہے، جبکہ یو ایس ایڈ کو غذائیت سے بھرپور تیار خوراک کی فراہمی پر زیادہ زور دینا چاہیے۔ امریکی امدادی ادارے کے حکام کہتے ہیں کہ وہ پہلے ہی رپورٹ کی تجاویز کی روشنی میں تبدیل کیے گئے پروگرامز کے فوائد دیکھ رہے ہیں، اور خیال ہے کہ 1 سال کے اندر رپورٹ کی دیگر تجاویز پر دوسرے پروگرامز میں بھی عمل درآمد شروع ہو جائے گا، جس سے دنیا کی زیادہ غریب آبادیوں میں خوراک کی کمی کے مسئلے سے مؤثر انداز سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ اسٹیو باراگونا کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔